ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، ثم أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، میں اسلامی طریقے سے آپ کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عربیہ کی جانب سے آج پھر ہم زکوٰۃ کے احکام اور مسائل سے متعلق چند اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا کی خاطر ہمارے سارے دروس آن لائن ہی آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل میں وہ کون سی اشیاء ہیں جن پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہے، اور وہ کون سی اشیاء ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عام طور سے جو بہت سارے احباب اور ہماری ماں اور بہنیں زکوٰۃ کے مسائل میں سے سوال کرتے رہتے ہیں، شادی کے لیے جمع کیا ہوا مال یا گھر بنانے کے لیے جمع شدہ پونجی یا مال رقم، اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ تو ان تمام مسائل پر، قرض کا مال اسی طرح سے، کسی کے اوپر قرض ہے اور اس کے پاس اپنا مال بھی ہے، تو اس میں زکوٰۃ کی کیا شکل و صورت ہو سکتی ہے، اور زکوٰۃ کے لیے شرائط کیا ہیں، تو وہ تمام چیزیں کن شرائط کی بنیاد پر زکوٰۃ واجب اور فرض ہوتی ہے۔ تو ہمارا پہلا ٹاپک ہے وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونے اور چاندی میں، اسی طرح سے زیورات میں، اور اس میں نقدی یعنی کرنسی بھی شامل ہوتی ہے۔ استعمال کے لیے خریدے گئے زیورات کی زکوٰۃ کے تعلق سے اختلاف ہے، لیکن احتیاط کا تقاضا ایک قول کے مطابق زکوٰۃ نکالنے ہی میں عافیت ہے۔ نمبر 2، پہلی چیز سونا چاندی، نقدی یعنی کرنسی، جو بھی آپ کے پاس اگر نصاب کو پہنچ جائے، اور ان تمام چیزوں کا نصاب کیا ہے اس پہ بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ وہ سامانی تجارت جس کی شرعاً تجارت کی اجازت ہے، تو یہ یعنی بنیادی شرط ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دنیا میں ان کی تجارت ہو رہی ہے لیکن شرعاً ان کی اجازت نہیں ہے، جیسے شراب کی تجارت ہو رہی ہے، وہ حرام چیز ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ مال حلال نہیں۔ اسی طرح سے زمین کی پیداوار میں غلہ، اناج اور ایسے پھل فروٹ جن کی ذخیرہ اندوزی دیر تک کی جا سکتی ہے، کئی مہینوں کئی سالوں تک ذخیرہ اندوزی کی جا سکتی ہے، جیسے کھجور ہے، ان کی ذخیرہ اندوزی ہو سکتی ہے، لیکن موز اور سیب اور اس طرح کے دوسرے پھل زیادہ دن تک وہ ذخیرہ اندوزی ان کی نہیں کی جا سکتی، تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔
خضرو گھاس وغیرہ چرنے والے چوپائے، گائے، بکری، اونٹ، ان میں بھی زکوٰۃ ہے، واجب ہے۔ رکاز، دفینے، رکاز کا مطلب مال، رکاز کا مطلب ہوتا ہے دفینہ کسی کو مل گیا، اور اسی طرح سے معادن، ان میں بھی زکوٰۃ۔ عسل یعنی شہد، اگر وہ تجارت کے لیے کسی کے پاس شہد کی پولٹری فارم ہے اور وہ تجارت کے لیے جمع کرتا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ۔ ان چیزوں میں یہ 6 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اب ایسی چیزیں جن میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ بہت سی چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں زکوٰۃ ہے اور ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسی اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، غلے میں بھی کسی کے پاس اگر 1 کنٹل 2 کنٹل اناج پیدا ہوا زمین سے، اتنے سے اناج پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ 725 کلو گرام سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں، تو یہی حکم ہر غلے کا ہے۔ 20 دینار سے کم سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، 5 اونٹ سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، 40 اونٹوں سے کم بکریوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے، اور ذاتی استعمال کی جو اشیاء ہیں، مثال کے طور پر کسی کے پاس سواری کے لیے گاڑی ہے، اگرچہ اس کے پاس مہنگی گاڑی ہے لیکن ذاتی استعمال کے لیے، رہائش کے لیے بنایا گیا مکان ہے، 15-20 لاکھ کا مکان ہے، لیکن وہ رہائش کے لیے بنایا گیا ہے، رہنے کے لیے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ سواری کے لیے کچھ مخصوص گھوڑا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، گاڑیاں ہیں، خدمت کے لیے غلام ہے، تو ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں۔ نبی اکرم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے کھیتی باڑی کرنے والے جو مویشی ہیں، ہل چلانے کے لیے بیل ہیں، رہٹ چلانے کے لیے اونٹ ہیں، بھینسیں ہیں، بار برداری کے لیے گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ ان جانوروں مویشی میں زکوٰۃ نہیں ہے جنہیں دودھ کے لیے اور گوشت کے لیے خصوصی طور پر پالا گیا ہو۔ دودھ کے لیے کسی کے پاس 2-4 گائے اور بھینسیں ہیں اور چند بکریاں ہیں، اس سے مقصد تجارت نہیں ہے، تو ان جانوروں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح ان جانوروں اور مویشیوں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے جن کا گزارا یا جو خود چل پھر کر باہر جنگلوں میں خضر و گھاس اور نباتات پر نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مالک خرید کر انہیں چارہ دیتا ہے، پانی دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، پیسے سے ان کے لیے چارے کا انتظام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، تو ان جانوروں پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ ان پر خرچ کیا جاتا ہے۔ اسی
اسی طرح ڈیری فارم کے جو مویشی ہوتے ہیں دودھ کے لیے، جلسی گائیاں ہوتی ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں، تو ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر تجارت کے لیے ہیں تو ان کی آمدنی پر شرائط کے ساتھ زکوٰۃ ہوگی۔ ان جانوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، ان کی آمدنی پر، چونکہ آمدنی کے لیے، تجارت کے لیے انہیں رکھا گیا ہے۔ اسی طرح پولٹری فارم کی مرغیاں، ان کے انڈوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر تجارت کے لیے ہیں تو ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی ضمن میں زراعت میں استعمال ہونے والے بہت سے جدید آلات جیسے ٹریکٹرز ہیں، واٹر سپلائی پمپس ہے، الیکٹرک موٹر پمپس ہیں، پانی اسپرے کرنے والی مشینیں ہیں، فصل کو دوائی چھڑکنے والی مشینیں وغیرہ ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ قال زہیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولكن احسبه عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی الغنم وفی کل 40 شاة شاة، بکریوں میں اگر 40 بکریاں کسی کے پاس ہیں تو ان میں ایک بکری ہوگی۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ إِلَّا 39 فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، اگر 39 ہیں، ایک کم ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَفِي ال40 شاة، 40 مکمل ہو گئے تو اس میں ایک بکری۔ ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ 120، 40 سے 100 بھی ہو گئے، 80 ہو گئے، 90 ہو گئے، 99 ہو گئے، 100 ہو گئے، 110 ہو گئے، 115، 16، 19 ہو گئے، زکوٰۃ نہیں اس میں۔ 40 کے اندر آپ نے ایک زکوٰۃ، 40 کے بعد ایک زکوٰۃ دے دی، یہاں تک کہ 120 ہو جائیں، تب لوگ 20 و 100، فَإِنْ زَادَتْ عَلَىٰ 20 و 100 فَفِيهَا شَاةَانِ إِلَى ال200، 120 میں 2 بکریاں زکوٰۃ، 2 بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، زکوٰۃ میں 2 بکریاں نکالی جائیں گی۔ 200 تک پھر کوئی زکوٰۃ نہیں، 200 تک کوئی زکوٰۃ۔ فَإِنْ زَادَتْ عَلَى ال200 شَاةٌ فِيهَا، اور 200 سے اوپر ہو گئے تو ہر 100 میں ایک بکری نکالنی ہوگی، یہاں تک کہ 300۔ ثُمَّ فِي كُلِّ 100 شاة، اسی طرح بکری میں، گائے میں، فی 30 تبیع، 30 گائے اگر کسی کے پاس ہیں تو ایک بچڑا دینا ہوگا۔ وفی ال40 مسنہ، 40 گائے اگر کسی کے پاس ہیں تو اس میں ایک 2 دانت والا بچڑا دینا ہوگا۔ ولیس علی العوامل شیء، کام والے مویشیوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہل چلانے کے لیے بیل ہیں، گائے ہے، اونٹ ہیں، تو اس میں ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح نمبر 3، تمام قسم کی سبزیوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے پھلوں پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے جو دیر تک نہیں رہ سکتے، جن کی ذخیرہ اندوزی نہیں ہو سکتی، وہ سبزی کے حکم میں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی سبزی کی تجارت کرتا ہے اور اس میں جو بینیفٹ ہوتا ہے، وہ اس میں جو سرمایہ اس نے لگایا ہے، کرنسی، روپیہ، پیسہ، سال کے آخر میں، سال گزرنے کے بعد سرمایہ اور بینیفٹ دونوں کو ملا کر اس سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس درخت ہیں، پھلوں کے، کھجور کے درخت ہیں، تو کسی کو اس نے عاریتاً کچھ درخت دے دیے تھے کہ ان کے پھل آپ استعمال کر لیں، اپنے کسی رشتہ دار کو، غریب تھا تو صلہ رحمی کے لیے دیا تھا، ان میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ اناج اگر 7 کنٹل 25 کلو، 725 کلو گرام، 100 کلو کا 1 کنٹل،
تو 7 کنٹل 25 کلو 725 کلو گرام سے کم اناج اگر ہے، غلہ ہے، چاہے وہ گیہوں ہو، کوئی بھی اناج ہو، اس میں زکوٰۃ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دارقطنی کی روایت ہے، حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں لیس فی الخضروات صدقہ، سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں، ولا فی العرایا صدقہ، نہ ہی عاریت کے درختوں میں صدقہ اور خیرات ہے۔ کسی کو کچھ بکری، 2-4 بکریاں دودھ پینے کے لیے دے دیا، تم چراؤ، اس کو گھاس پھوس ڈالتے رہو اور اس کا دودھ پیتے رہو، تو ان عاریتاً دی ہوئی بکریوں میں بھی یا درخت ہوں ان میں بھی کوئی زکوٰۃ۔ ولا فی اقل من 5 اوسق صدقہ، 5 وسق یعنی 725 کلو گرام سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں۔ ولا فی العوامل صدقہ، نہ کام کرنے والے جانوروں میں۔ ولا فی الجبہہ، نہ گھوڑا، خچر اور غلام میں۔ اس کی تفسیر بعد میں راوی کرتے ہیں الجبہۃ والخیل والبغال والعبید، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ مکان بنانے کے لیے خریدی گئی زمینوں میں، جو پلاٹ ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں، کیونکہ مکان بنانے کے لیے آپ نے خریدا ہے، تجارت کے لیے نہیں۔ کرایہ دینے کے لیے بنائے گئے مکانات میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک مکان آپ نے 50-60 لاکھ کا بنایا، رہنے کے لیے اگر بنایا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ رہائشی مکانوں پر کرایہ دینے کے لیے بنایا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس بلڈنگ کی جو قیمت ہے اس میں زکوٰۃ نہیں، بلکہ جو کرایہ آئے گا سال بھر، اگر وہ آپ کے ضروریات پہ خرچ ہو کر ختم ہو رہا ہے تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن وہ کرایہ سال بھر جو کرایہ آتا ہے وہ استعمال میں نہیں آ رہا، آپ کے پاس آمدنی کے دوسرے ذرائع ہیں، مثال کے طور پر کوئی ملازمت ہے، اس سے آپ کا گزارا ہو رہا ہے، وہ پیسہ آپ کے پاس یا بینک پہ رکھا ہوا ہے، تو سال گزرنے پر اس میں زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اسی طرح ٹیکسی کی گاڑیاں جو ہے، ٹیکسی کا یا خریدے گئے آلات کی اصل قیمتوں پر زکوٰۃ نہیں، ان سے وصول ہونے والے کرائے پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور بیت المال میں زکوٰۃ نہیں۔ رفاہی جو اسٹور ہوتے ہیں، ویلفیئر اسٹور، جن میں کچھ اشیاء غریبوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ اسٹور رہتی ہیں کئی مہینے کی، تو وہ قوم کا مشترکہ مال ہوتا ہے بیت المال، تو اس میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ اوقاف کی جو زمین ہوتی ہے یا بلڈنگیں ہوتی ہیں اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے دینی اور رفاہی مقصد کے لیے وقف شدہ مال صدقہ کیے ہوئے ہیں، اس میں ملکیت تامہ کسی ایک فرد کی نہیں ہوتی ہے، قوم کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نمبر 11، ہیرے جواہرات، موتیوں، یاقوت، الماس، مرجان، زمرد، زبرجد، عقیق وغیرہ قیمتی پتھروں میں اگر وہ ذاتی استعمال کے لیے ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ نہیں، اور اگر وہ برائے تجارت ہیں تو ان میں حسب شرائط کے ساتھ زکوٰۃ۔ اسی طرح لوہا، تانبا، پیتل، سیس وغیرہ میں بھی زکوٰۃ نہیں، اگر وہ برائے تجارت ہیں تو ان میں شرائط کے ساتھ ان سے حاصل ہونے والے منافع اور مال میں زکوٰۃ۔ اسی طرح نمبر 13، کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، مصانع کی عمارتوں میں، ان میں موجود مشینریز میں، آلات اور اوزار میں بھی زکوٰۃ نہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم اور نوعیت کے کیوں نہ ہوں۔ جیسے کسی کا کوئی پرنٹنگ پریس ہے، یا کوئی اسٹیل فیکٹری ہے، یا کوئی پلاسٹک کے گھریلو ساز و سامان کی فیکٹری ہے، یا برتن سازی کی فیکٹری ہے، یا پرفیوم کی فیکٹری ہے، کسی بھی طرح کی کوئی فیکٹری ہے، ان کارخانوں سے ہونے والی آمدنی پر شروط کے ساتھ زکوٰۃ۔ جہاد فی سبیل اللہ کی مد میں جمع شدہ جو فنڈ ہوتے ہیں، یہ جو رقم ہوتی ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔
اسی طرح سے بیمہ یعنی لائف انشورنس کی اسکیم کے ذریعے سے ملنے والی رقم پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ وہ مال حرام ہے۔ حلال کے اموال میں زکوٰۃ ہوتی ہے، حرام اور ناجائز طریقے سے کمائی ہوئی دولت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ نمبر 16، جہاد کے لیے تیار کیے گئے گھوڑوں، خچروں، گدھوں اور دیگر مواشیوں میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ اگر وہ برائے تجارت ہیں تو ان میں شروط کے ساتھ ان سے حاصل ہونے والے مال میں زکوٰۃ۔ معادن، کانوں کے بارے میں، کان سونے کی کان ہے اور مختلف قسم کے معادن کے لیے جو کانوں سے نکالے جاتے ہیں، ان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں ہے، اس لیے کانوں سے نکلنے والی چیزوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ البتہ اس کی آمدنی پر بشرطے کہ وہ نصاب کو پہنچ جائے اور 1 سال گزر جائے تو اس میں زکوٰۃ۔ تو معلوم ہوا کہ ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر ان سے اگر آمدنی ہو رہی ہے تو ان سے ہونے والی آمدنی میں زکوٰۃ۔ اکثر و بیشتر لوگ عرب ملکوں میں اور ایشیا کے دیگر ملکوں میں ایک سوال عام طور سے رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے یا رمضان کا مہینے کا جب آغاز ہوتا ہے تو یہ سوال اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے۔ یہاں شادی کرنے والے لڑکوں کی طرف سے یہ سوال ہوتا ہے کہ میں نے اپنی شادی کے لیے کچھ رقم جمع کی ہے، کیا اس میں زکوٰۃ ہے؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور جنوبی ایشیا میں کیونکہ شادی کا اکثر و بیشتر خرچ لڑکی کا باپ یا اس کا سرپرست برداشت کرتا ہے اور اپنے بچیوں کی شادی کے لیے کچھ رقم اکٹھی کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، تو وہاں لڑکی کا باپ یا اس کا سرپرست سوال کرتا ہے میں نے اپنے بچی کی شادی کے لیے کچھ رقم جمع کر کے رکھی ہے، کیا اس میں زکوٰۃ ہے؟ یا شادی کرنے والا لڑکا اگر یہ سوال کرتا ہے کہ میں نے اپنی شادی کے لیے کچھ رقم مہر کے لیے یا دیگر ضروری اخراجات کے لیے کچھ رقم اکٹھی کی ہے، کیا اس میں زکوٰۃ ہے؟ تو اس سلسلے میں سعودی مجلس افتاء کا کہنا ہے کہ اس مال میں زکوٰۃ واجب ہے، کیونکہ یہ مال ان تمام دلائل کے عموم میں شامل ہے جو وجوب زکوٰۃ پر دلالت کرتے ہیں، اور اس شخص کا یہ ارادہ رکھنا کہ وہ اس مال کے ساتھ شادی کرے گا کوئی ایسا معقول سبب نہیں ہے جو اس مال میں زکوٰۃ کو ساقط کر دے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کے لیے جمع کی گئی رقم چاہے وہ لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی والوں کی طرف سے جمع کی گئی ہو، وہ اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اس پر اگر سال گزر جاتا ہے تو اس میں 2.5 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے مکان کی تعمیر کے لیے، کچھ لوگ پہلے پلاٹ خرید کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہر سال کچھ رقم مکان بنانے کے لیے، کب تک کرائے کے مکان میں رہیں گے، ہمارا اپنا ایک ذاتی مکان ہونا چاہیے، اس غرض سے وہ کچھ رقم اکٹھی کرتے جاتے ہیں۔ جب مکان بنانے کے لیے رقم پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس رقم سے مکان بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی مکان کی تعمیر کے لیے جمع کی ہوئی رقم، اس میں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے، اس سلسلے میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ جمع شدہ مال شادی کے لیے ہو یا مکان کی تعمیر کے لیے یا کسی دوسری غرض کے لیے، جب وہ حد نصاب کو پہنچ جائے، اس پر سال کا عرصہ گزر جائے
تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، خواہ یہ سونا ہو یا چاندی یا کرنسی نوٹ ہوں، کیونکہ وجوب زکوٰۃ پر دلالت کرنے والے دلائل میں عموم ہے، لہٰذا بلا استثناء جو چیز بھی حد نصاب کو پہنچ جائے، اس پر سال گزر جائے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ اپنی ضرورت سے زائد رقم کو بینکوں میں جمع کرتے ہیں کہ کبھی ہمارے ضرورت میں کام آئے گی، اور کچھ لوگ ایف ڈی کے طور پر، فکس ڈپازٹ کے طور پر کچھ رقم جمع کرتے ہیں، تو جو رقم انہوں نے جمع کی ہے وہی رقم ان کی اپنی ہے، اس پر جو سود ملتا ہے یا انٹرسٹ ملتا ہے اس کو لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور بینک کے لیے بھی اگر وہ غیر اسلامی بینک ہے تو ان کو چھوڑنا بھی جائز نہیں۔ وہ لیں اور اس کو کسی ایسے مد میں صرف کریں جو مسلمانوں کے لیے رفاع عام کا مد ہو، جیسے کسی مسلم محلے کی نالیاں بنا دی جائیں، اور وہاں عام اگر ٹوائلٹ اور لیٹرین نہیں ہے تو غریبوں کے لیے ٹوائلٹ وغیرہ بنا دیں، اس طرح کی بات۔ بہرکیف بینکوں میں جمع شدہ رقم کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا کہنا ہے کہ ایسا مال جو کسی اسلامی بینک میں رکھا گیا ہے اس کا حکم وہی ہے جو دیگر اموال کا ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہے، جبکہ اس پر اس کے منافع سمیت 1 سال کا عرصہ گزر جائے۔ کبھی آدمی انویسٹمنٹ میں پیسہ لگا دیتا ہے، اسلامک بینک ہے، اسلامی طریقے سے وہ معاملہ کرتے ہیں، تو اس کی شرح اصل اور منافع میں 2.5% کے حساب سے 40واں حصہ اس میں زکوٰۃ۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے، ایک شخص نے اپنی شادی کے لیے تو رقم جمع نہیں کی اور نہ مکان بنانے کے لیے رقم جمع کیا ہے، بلکہ اس کو شادی کے لیے رقم کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت، تو زکوٰۃ کی مد میں سے کیا کسی کو شادی کے لیے دینا جائز ہے؟ مثال کے طور پر مہر کے لیے پیسے نہیں ہیں، ولیمے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ عام طور سے شادیوں میں کیا ہوتا ہے، مہر ہوتا ہے، مہر کے اخراجات ہوتے ہیں اور ولیمے وغیرہ کے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن مختصر طریقے سے سنت کے مطابق اگر شادی ہو رہی ہے اور کوئی آدمی اپنا گھر آباد کرنا چاہتا ہے، کوئی نوجوان، تو سعودی مجلس افتاء کا کہنا ہے کہ کسی کو شادی کے لیے زکوٰۃ دینا واجب ہے، جبکہ جو شخص شادی کا خواہش مند ہے، اتنا مال نہ رکھتا ہو جو عرف عام میں بغیر کسی اسراف کے شادی کے اخراجات کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے لیے اور اپنے یہاں سعودی عرب کی میں بات کرتا ہوں، شادی کے لیے کم سے کم 2 کمرے اور ایک ہال والا کمرہ کرائے پہ اگر کوئی لے رہا ہے تو اس میں 2-3 ایئر کنڈیشن لگتے ہیں، کیونکہ گرمی کے حساب سے یہ ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے اس کا اپنا ایک بیڈ روم ہوتا ہے، تو بیڈ روم کی ضروریات ہیں، کوئی ایک مختصر سی الماری ہو، اپنا پلنگ ہو، اس پہ بستر ہو، اس طرح کے چیزیں جو ضروریات ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کا بھی کہنا ہے کسی کو شادی کے لیے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ انہوں نے مجموع الفتاوی ان کی جو شیخ بن عثیمین کی ہے، جلد نمبر 18 کے صفحہ نمبر 351 میں یہ فتویٰ انہوں نے دیا ہے۔ تو بہرکیف شیخ بن باز کا بھی کہنا ہے کہ سعودی مجلس افتاء کا بھی کہنا ہے، اور خصوصاً شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا بھی کہنا ہے کہ کوئی غریب آدمی نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک سوال اور کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر کیا دینی کتابوں کی
طباعت یا قرآن مجید کی طباعت، مصحف کی طباعت کے لیے زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ قرآن کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زکوٰۃ کا مال اگرچہ یہ مشروع یہ کام بہت نیک کام ہے، دینی کتابوں کو پرنٹ کرنا، قرآن مجید کی طباعت کرنا بہت نیک کام ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں جو مذکور مصارف زکوٰۃ ہیں اس میں سے نہیں ہے، اس لیے دینی کتابوں کی طباعت کے لیے یا قرآن مجید کی طباعت کے لیے الگ سے پیسہ اکٹھا کرنا چاہیے، زکوٰۃ میں سے زکوٰۃ کا پیسہ اس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عام طور سے اس طرح کے سوالات زکوٰۃ سے متعلق لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک سوال اور بکثرت پوچھا جاتا ہے زکوٰۃ سے متعلق، قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ کا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی آدمی کسی کو بطور قرض کچھ رقم دیتا ہے اور جب وہ زکوٰۃ اس رقم کے تعلق سے شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے۔ قرض لینے والے افراد عموماً دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو صاحب حیثیت اور استطاعت ہیں، اپنے وقت مقررہ پر قرض ادا کر سکتے ہیں، سابقہ تجربات اور لوگوں کے درمیان امانت و دیانت کے ساتھ معروف اور مشہور بھی ہیں۔ جب صورتحال ایسی ہو تو قرض دیے گئے مال کی زکوٰۃ پر 1 سال گزر جانے پر ہر سال قرض دینے والے قرض دہندہ شخص پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ وہ مال مقروض شخص کے پاس ودیعت یا امانت کی طرح ہے، اور حقیقت میں مال تو قرض دہندہ کا ہی ہے، قرض دینے والے کا ہی ہے۔ معاصر علماء میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی یہی رائے، اور یہ قول صحابہ کرام میں حضرت عثمان بن عفان، عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی مروی ہے، صحابہ کرام سے۔ نیز امام طاؤس، امام نخعی، جابر بن زید، حسن بصری، میمون بن مہران، امام زہری، امام قتادہ، حماد بن ابی سلیمان، امام شافعی، اسحاق بن راہوے، ابو عبید سے بھی یہ قول منقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرض دہندہ پر سال پورا ہونے پر اس مال کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اگرچہ اس نے اس پر ابھی تک قبضہ نہیں کیا ہے۔ مال تو مقروض کے پاس ہے، لیکن چونکہ وہ امانت دار ہے اور وقت کا پابند انسان ہے، اور جب بھی قرض کے ادائیگی کا وقت ہو جائے گا تو وہ ادا کرنے پر قادر ہے، تو اس لیے مقروض انسان کے پاس چونکہ بطور امانت ہے، اس بارے میں علماء کے اقوال میں راجح قول یہی ہے۔ ایسی صورت میں قرض لینے والے افراد کی دوسری قسم، قرض پر دی ہوئی رقم کسی تنگ دست اور پریشان حال انسان کے ذمہ ہو، یا وہ شخص اپنے ذمے لیا ہوا قرض کے کا منکر ہو۔ کون سا قرض، کس طرح کا قرض؟ میں نے تو کسی سے کوئی قرض نہیں لیا، اس طرح کی بات کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں لینے کے بعد، یا کسی ٹال مٹول کرنے والے بے ایمان کے ذمے ہو۔ تو اس بارے میں علماء کے اقوال میں یہی راجح قول ہے کہ قرض دہندہ شخص پر اس مال کی زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اسے واپس نہ مل جائے۔ ہاں، واپس مل جانے کے بعد بھی وہ اس کی زکوٰۃ 1 سال گزرنے کے بعد ہی ادا کرے گا۔ اگر قرض پر دی ہوئی رقم کے واپس مل جانے کے بعد صرف ایک سال کی زکوٰۃ ادا کر لے احتیاطاً تو بہتر ہوگا، لیکن اس پر واجب نہیں۔
قرض پر دی ہوئی رقم کی ادائیگی کی 4 ممکنہ صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، مالک جو قرض دہندہ ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ حقیقی مالک تو وہی ہے، اور مقروض کے پاس وہ مال بطور امانت اور ودیعت کے ہے، مقروض ادا کرے۔ ایک صورت یہ بھی ہے کیونکہ فی الحال مال اسی کے قبضے میں ہے اور اس وقت فائدہ اس مال سے وہی اٹھا رہا ہے۔ تیسرا ایک صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ سے دونوں مستثنیٰ ہوں گے، کیونکہ اس مال کی ملکیت تامہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے، مال اصلی مالک کے قبضے میں بھی نہیں ہے، اور مقروض کے پاس جو وہ مال ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ کسی اور کا مال ہے، تو ملکیت کسی کی بھی، ملکیت تامہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس مال کی ملکیت، کامل ملکیت صرف اور صرف مال والے کو ہو۔ تو یہاں قرض کے طور پر دیے گئے مال کی ملکیت قرض دہندہ کی بھی نہیں ہے، کیونکہ مال اس کے ہاتھ میں، مال اس کے قبضے میں نہیں ہے، اور مقروض کی بھی نہیں ہے، کیونکہ مال اس کا اپنا نہیں ہے، وہ تو بطور امانت اس کے پاس۔ اس کی وجہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ دونوں کی ملکیت ناقص ہے، ملکیت تامہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ مقروض تو اس لیے اس کا مالک نہیں ہے کہ اس کا قبضہ و تصرف مالکانہ نہیں ہے، عارضی و بطور انتفاع ہے، اصل مالک تو قرض دہندہ ہی ہے، اور وہ جب چاہے اس سے مال واپس لے سکتا ہے۔ مال کو اس لیے، مالک کو اس لیے ملکیت تامہ حاصل نہیں ہے کہ فی الحال واقعتاً مال اس کے قبضے اور تصرف میں نہیں ہے، غیر کے تصرف میں ہے، جس سے فائدہ بھی غیر ہی اٹھا رہا ہے، اس لیے دونوں ملکیت تامہ سے محروم ہیں، جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے جہاں سال کا گزرنا ضروری ہے، وہیں ملکیت کا بھی کامل شکل میں مال کے مالک کی ملکیت بھی کامل شکل میں ہونا ضروری ہے، یا دونوں ہی اپنی اپنی جگہ زکوٰۃ ادا کریں، وہ بھی ادا کرے یہ بھی ادا کرے، اس کا تو کوئی آخری صورت کا تو کوئی قائل ہی نہیں۔ البتہ تیسری شکل جو ہے کہ دونوں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوں گے، تیسری صورت کے بعد صحابہ و تابعین قائل ہے کہ قرض پر دی ہوئی رقم پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، نہ مالک کے ذمے نہ مقروض کے ذمے۔ یہ اصحاب الظواہر، امام داؤد الظاہری کے ماننے والوں کا مسلک بھی یہی ہے، جس کو ابن حزم الظاہری نے المحلہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101 تک اس مسئلے پر انہوں نے بحث کی ہے۔ مقروض مال پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کی دلیل یہ ہے، امام مالک نے اپنے موطا میں ایک روایت نقل کی ہے، عن مالک عن یزید بن خصیفہ انه سأل سلیمان بن یسار عن رجل له مال وعليه دين مثله عليه زکاة فقال لا۔ حضرت یزید بن خصیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سلیمان بن یسار سے سوال کیا، سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ایک آدمی مالدار ہے اور اس پر اتنا ہی قرض بھی ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اگر مقروض کے پاس موجود سرمایہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے کسی دوسرے سے قرض لیا ہے، اگر قرض وہ ادا کر دے گا تو اس کے پاس کوئی سرمایہ باقی نہیں رہے گا جس سے وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو ایسی صورت میں مقروض پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک مقروض کے ذمے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، کیونکہ مال اس کے قبضے اور تصرف میں ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تاہم یہ ساری آراء اور تمام مسالک جمہور علماء اور فقہا کے مسلک کے خلاف ہیں۔ جمہور فقہا کے نزدیک قرض پر دی گئی رقم کی 3 صورتیں اور تینوں کا حکم الگ الگ۔
پہلی شکل قرض کی رقم کسی ایسے شخص کے ذمہ ہے جو صاحب حیثیت ہے اور اس کی طرف سے وصول میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، اس کی وصولی یقین ہے۔ دوسری صورت قرض کی رقم کسی ایسے شخص کے ذمہ ہے جو تنگ دست اور مفلس ہے، فی الحال وہ ادا نہیں کر سکتا یا رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ تیسری شکل قرض کی رقم کسی ایسے شخص کے ذمہ ہے جو سرے سے قرض ہی کا منکر ہے اور قرض دہندہ شخص کے پاس کوئی قانونی دستاویز یا ثبوت بھی نہیں ہے، بھروسے کی بنیاد پر اس نے دیا تھا کہ چلو دے دے گا، جس کی بنیاد پر وصولی کے لیے قانونی چارہ جوئی بھی ممکن نہیں ہے۔ کورٹ جائے، مقدمہ دائر کر کے وصول بھی کرنا چاہے تو ممکن نہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی ثبوت اور پروف بھی نہیں ہے۔ پہلی صورت قرض کی رقم ایسے شخص کی ذمہ ہے جو صاحب حیثیت ہے اور اس کی طرف سے وصول میں کوئی شبہ اور خطرہ نہیں ہے، وصولی یقین ہے، تو ایسی صورت میں جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قرض دینے والا شخص قرض دی ہوئی رقم کی باقاعدہ ہر سال اپنے موجودہ مال کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ اس کی قرض دی ہوئی رقم محفوظ ہے، جسے وہ جب چاہے بآسانی وصول کر سکتا ہے۔ اس کو ایسا ہی سمجھا جائے گا گویا یہ رقم بھی اسی کے پاس۔ دوسری صورت رقم کسی غریب کے پاس ہے، تنگ دست اور مفلس انسان کے پاس ہے، فی الحال وہ ادا نہیں کر سکتا ہے، رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یا تیسری صورت رقم ایسے شخص کے پاس ہے جو قرض کا ہی منکر ہے اور قرض دینے والے کے پاس کوئی قانونی دستاویز نہیں ہے، تو دوسری اور تیسری صورت میں قرض دی ہوئی رقم کی زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب وہ اصول ہو جائے۔ تو بہرکیف تاہم اس میں اختلاف ہے کہ وصولی کے بعد گزشتہ تمام سالوں کی زکوٰۃ دی جائے یا ایک ہی سال کی زکوٰۃ دی جائے۔ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ صرف ایک سال کی زکوٰۃ اس وقت ادا کر دی جائے جب وہ رقم اس کو اصول ہو جائے۔ تو بہرکیف یہ تھی اس مسئلے کی کچھ ضروری باتیں جو عام طور سے رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ سوال کرنا شروع کرتے ہیں۔ مقروض پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی مقروض ہے، اس پر شرعی نقطہ نظر سے زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں جس شخص نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو ظاہر بات ہے حسب تیسیر اس قرض کا واپس کرنا ضروری ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مقروض اس مال کا مالک نہیں ہے، اس لیے اس کے ذمہ اس کے زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ اس کی زکوٰۃ مالک یعنی قرض دہندہ کے ذمہ ہے۔ البتہ مقروض کے پاس جو اس کا اپنا مال ہے، اگر وہ مال اتنا ہی ہے جس سے وہ صرف قرض ہی اتار سکتا ہے تو اس کے اپنے مال میں بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا قرض اتارے۔ تاہم اگر اس کے پاس کوئی دوسری جائیداد یا ذریعہ آمدنی ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے کما کر نہایت آسانی سے قرض اتار سکتا ہے لیکن وہ تساہل سے کام لے رہا ہے، تو ایسے شخص کا معاملہ مشکوک ہے۔ اسے محض اس قرض کی وجہ سے جسے وہ بآسانی اتار سکتا ہے زکوٰۃ سے مستثنی قرار نہیں دیا جا سکتا جبکہ وہ صاحب نصاب ہو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر مقروض انسان کے پاس صرف اتنا ہی پیسہ ہے جتنا وہ قرض اتار سکتا ہے اپنا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس کوئی دوسری جائیداد ہو یا آمدنی کا ذریعہ ہو جس کے ذریعے سے کما کر نہایت آسانی سے وہ قرض اتار سکتا ہے لیکن وہ تساہل سے کام لے رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ سے مستثنی قرار نہیں دیا جا سکتا اگر وہ صاحب نصاب ہے۔
ایک آخری مسئلہ اس سلسلے میں قرض سے متعلق، قرض کو زکوٰۃ سے وضع کیا جا سکتا ہے، منہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کو مائنس کر سکتے ہیں یا نہیں۔ کسی نے قرض لیا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو قرض دینے والا شخص اس کو بتائے بغیر یہ کہہ دے کہ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں، چلو تمہارا قرضہ معاف کر دیا، اور وہ زکوٰۃ میں سے کٹ کر دے، تو قرض کو زکوٰۃ سے منہا کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ مقروض فقیر اور مسکین قسم کا آدمی ہو، کما کر اس کے لیے قرض کا بوجھ اترنا نہایت مشکل ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قرض معاف کرنے سے مقصد اس مقروض کا بوجھ کم کر کے اللہ کی رضا کا حصول اور اس کے حکم پر عمل کرنا ہو، کوئی اور مقصد اور مفاد نہ ہو۔ اس صورت میں قرض دہندہ شخص اس قرض کو زکوٰۃ سے منہا کر سکتا ہے، وضع کر سکتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم تمہاری جو مدد کر رہے ہیں یا جو قرض معاف کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی رقم سے ہے، بلکہ بتائے بغیر بھی کسی مستحق کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا قرضہ معاف کر کے اسے زکوٰۃ میں شمار کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ زیادہ بہتر صورت ہے تاکہ زکوٰۃ لینے میں کوئی شخص اپنی سبکی اور ذلت محسوس نہ کرے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہہ کر دینے میں بہت سے مستحق مگر خوددار قسم کے لوگ لینا پسند نہیں کرتے، جبکہ حکم یہی ہے کہ زکوٰۃ ایسے لوگوں کو بھی دو جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ یحسبہم، القرآن میں سورہ بقرہ میں ہے، یحسبہم الجاہل للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا، تو اس کے بعد آگے ہے کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، پاک دامنی کی وجہ سے لوگ انہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے مالدار ہیں، کھاتے پیتے لوگ، حالانکہ وہ غریب ہوتے ہیں، لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور ایسی حالت بنا کر بھی نہیں رکھتے کہ لوگ انہیں غریب سمجھ کر خود سے کچھ دیں۔ اس قسم کے محروم اور عفیف النفس سوال سے بچنے والے لوگوں کو بغیر بتائے زکوٰۃ کی رقم دینا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں کو بطور خاص تلاش کر کے زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ مانگنے والے تو در در سے مانگ کر اور ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا حاصل کر کے اپنی ضرورت سے بھی زیادہ امداد حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ سفید پوش خوددار قسم کے لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اپنے مسائل کے بوجھ تلے خود کراہتے رہتے ہیں، لیکن وہ کسی کو بتلاتے بھی نہیں، نہ دست سوال ہی کسی کے آگے دراز کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ کا مال ایسے غریبوں کو دینا زیادہ کار ثواب ہے جو کبھی اپنی زبان نہیں کھولتے، کبھی مانگتے نہیں، دست سوال دراز نہیں کرتے، اور وہ واقعی میں مستحق ہوتے ہیں، اور بسا اوقات برسر روزگار بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی ملازمت سے حاصل ہونے والی آمدنی اتنی نہیں ہوتی کہ سال بھر کے اخراجات، ان کے ضروری اخراجات پورے ہوں۔ ضروری اخراجات میں کھانا ہے، پینا ہے، پانی، کھانے پینے کے لوازمات ہیں، اور زندگی کے جو لوازمات ہیں، میڈیکل، دوائی، کپڑے، بچوں کی تعلیم، کام پہ جانے کے لیے متوسط درجے کی سواری، یہ تھے قرض کی دی ہوئی رقم سے متعلق اور مقروض کے مال میں زکوٰۃ سے متعلق امور، جن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔